بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد سے رضا سید پروگرام کیپٹل ٹوڈے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ کا آج کا دن اچھا گزرا ہوگا۔ جون کا مہینہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ پاکستان میں گرمی بہت پڑتی ہے جون میں، اس کے علاوہ آم کا بھی سیزن ہوتا ہے، اور آم سے یاد آیا کہ عوام کا بھی سیزن ہوتا ہے، اس لیے کہ عوام کو نہ صرف ایک طرف گرمی کا سامنا ہوتا ہے بلکہ دوسری جانب ان کو ہر سال بجٹ کا بھی انتظار ہوتا ہے، اور بجٹ کا سامنا ہوتا ہے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ بجٹ سال کا وہ تخمینہ کہ جس کے اندر حکومت کی جانب سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ اگلے مالی سال میں آمدن کے ذرائع کیا ہوں گے، کل کتنی آمدنی متوقع ہوگی، اور اخراجات کیا ہوں گے، ان اخراجات کا تخمینہ کیا ہوگا، کس شعبے میں کتنے پیسے رکھے گئے ہیں اور کتنے پیسے خرچ کیے جائیں گے۔ یہ تمام میزانیہ تیار ہوتا ہے۔ اس میزانیہ کی تیاری ایک بہت ٹیڈیس جاب ہے جو کہ ایک طویل عرصے میں جا کر مکمل ہوتی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جون کے مہینے میں ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سرکاری جو ادارے اور محکمے ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں اور جو منسٹریز ہیں، اور ان کے ماتحت فردر پھر جو ہائرارکیز ہوتی ہیں، وہ تقریباً 6 ماہ سے کام شروع کر چکے ہوتے ہیں اگلے سال کے بجٹ کی تیاری کے حوالے سے۔ تجاویز مختلف مراحل سے ڈپارٹمنٹل سربراہان سے ہوتی ہوئی منسٹریز تک، اور منسٹریز سے پھر فائنانس کی جو منسٹری ہے وہاں تک آتی ہے، اکنامک افیئر ڈویژن تک پہنچتی ہے، پلاننگ کمیشن کا بھی کردار ہوتا ہے، اور اس طرح سے پھر یہ بالآخر ایک مفصل دستاویز بننے کے بعد پارلیمنٹ میں فلور آف دا ہاؤس کے اوپر پیش کی جاتی ہے۔ عام طور سے بجٹ تقریر ایک سال کی اہم ترین تقریر سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد جو منی بل ہے یا جو فائنانس کا بل ہے وہ حکومت کی جانب سے فلور پر پیش کیا جاتا ہے، حکومت اس کو منظور کرواتی ہے، جس کے بعد وہ نافذ العمل ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ منی بل اس حوالے سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت منی بل کو پاس نہ کروا سکے مطلوبہ اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ حکومت فوری طور پر گر بھی سکتی ہے، اور دنیا کے مختلف جمہوری ممالک کے اندر پارلیمنٹس کے اندر اس طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ منی بل یا بجٹ کو اپروو کرانے میں ناکام ہونے پر ایک حکومت گر گئی اور اس کے بعد پھر دوسری حکومت اسی ہاؤس کے اندر سے سامنے آتی رہی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک اس کی ڈیموکریٹک کریڈنشلز اور جو ایک جمہوریت کے اصول ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم بات کریں مالی حوالے سے، اور بات کریں ریسیویبلز کی، بات کریں پیبلز کی، بات کریں گڈ گورننس کی، اور بات کریں حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کی، اور بات کریں ہم حکومت کی طرف سے دیے جانے والے بیانیے اور دعووں کی کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کے عوام کو گزشتہ 2 سال کے دوران کس طرح سے گورن کر رہے ہیں۔ گڈ گورننس کا کس طرح سے براہ راست تعلق ہوتا ہے ریسیویبلز اور پیبلز کے اوپر، اور عمومی طور پر بجٹ پہ، ان تمام چیزوں کو بھی ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میری خوش قسمتی کہ آج میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں 3 انتہائی سینئر پاکستان کے ماہرین معاشیات، پولیٹیکل اکانومی کے اوپر بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مواصلاتی رابطے پر ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں مواصلاتی رابطے پر ہی ڈاکٹر منظور خالدی صاحب اور ڈاکٹر اکمل حسین صاحب۔ بہت بہت شکریہ معزز مہمانان گرامی، قیمتی وقت دیا آپ نے آج کے اس اہم ترین پروگرام میں۔ کورونا اس وقت ایک وبا کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی معیشتوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ پاکستان کی معیشت جو پہلے ہی جس کا شمار کمزور معیشتوں میں ہوتا ہے، وہ کورونا کا ابھی تک جس طریقے سے مقابلہ کر رہی ہے، اس میں کچھ ریلیف بہرحال کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آئی ایم ایف نے بھی ہمیں دیا۔ آئی ایم ایف کی پروگرام کا ہم حصہ ہیں، اور آئی ایم ایف کو جو پیمنٹس کا ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر کچھ عرصے کے لیے آئی ایم ایف نے ہمیں رعایت دے رکھی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جو پہلی سہ-ماہی ہے اگلے سال کی، اس کے اندر بھی آئی ایم ایف ہمیں رعایت دے رہی ہے ریسیونگ کے حوالے سے، جس کا امکان یہ ہے کہ شروع کے 3 ماہ میں شدید دباؤ نہیں ہوگا حکومت پاکستان پر پیمنٹس کا، اور اس کا ممکنہ طور پر عوام کو یہ فائدہ ہوگا کہ شاید ہر سال کی طرح جو ایک دم مہنگائی کی لہر آتی ہے بجٹ کے ساتھ ساتھ، شاید اس کی شدت میں کچھ کمی ہو۔ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا۔ طویل تمید میں نے باندھی، آپ معزز مہمانوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بتائیے گا کہ کیا توقعات پاکستان کے عوام کو اس بجٹ سے رکھنی چاہیے تمام تر معروضی حالات کی روشنی میں؟ لیکن جب بھی بجٹ ہر سال آتا ہے، اسی طرح کے آپ کے پروگرامز ہوتے ہیں، ہم اس میں باتیں کرتے ہیں، حکومت اس سے پور فرینڈلی اور بزنس فرینڈلی کر کے
پیش کرتی ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے دہائیوں سے چلتا رہے گا. اس بار جو بجٹ ہے وہ قدر مختلف ہے. اس بار کرونا بجٹ ہے. اس بار وہ بجٹ ہے جس میں آپ کے پاس ریونیو آلریڈی 900 بلین 900 بلین کا شارٹ فال ہے. اس بار آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بالکل سکڑی ہوئی ہیں. آپ کی گروتھ کی آئی ایم ایف ورلڈ بینک نے 1.5% منفی کی بات کری ہے, 1% منفی کی بات کری ہے. منفی گروتھ کے معنی ہیں تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ ان امپلائمنٹ. منفی گروتھ کے معنی ہیں تقریباً 10 لاکھ انڈسٹریل یونٹس کا بند ہو جانا. منفی گروتھ کے معنی ان امپلائمنٹ ریٹ 8 سے 9% جو سسٹینیبل نہیں. کوئی حکومت برداشت نہیں کر سکتی اتنے لوگوں کو بے روزگار کر کے اور پھر وہ سروائیو کر سکے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے پالیسی میکرز کے لیے بھی, ایف بی آر کے آفیشیل سے بھی. ہم ان سے رابطے میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے بھی, بجٹ پرپوزل بھی, ہم نے اخبارات میں اپیلیں بھی مسلسل ایپٹما نے, آل پاکستان حوضری مل ایسوسی ایشن, پاکستان ڈینم مینوفیکچر ایسوسیشن ہم نے دی ہیں. ہماری 2 ریکویسٹ ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدا را گروتھ اورینٹڈ پالیسی دے دیں. جب -1.5% اور -1% کی بات ہو رہی ہے تو آپ کم از کم ایسی پالیسی دیں کہ جس میں گروتھ 0 ہو جائے, چلے مائنس میں نہ جائے یا -0.5 رہ جائے 1.5 کے بجائے, یعنی کم نقصان ہو. اور وہ گروتھ دینے کے لیے انہوں نے ایسی پالیسیز دینا ہوگی جو ہماری اکانومی کو بوسٹ کریں گی. دوسری چیز ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ سیکٹر, ایکسپورٹ ٹھپ ہو چکی ہے. میں خود ایکسپورٹر ہوں, آرڈر ہمارے ہولڈ آن ہو گئے ہیں, ہمارے آرڈر کچھ کینسل ہو گئے. ڈیمانڈ انٹرنیشنلی گلوبلی جو ہے ختم ہو گئی, ترجیحات ختم ہے. nobody is interested to buy denim jean. وہ بات کرتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء اور ہیلتھ کیئر, درست صحت کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ ان کی ترجیحات ہیں. لہٰذا ہمارے پروڈکٹ کی ابھی نہ ڈیمانڈ ہے تو اس لیے آرڈر ہولڈ ہو گئے ہیں. لہٰذا ہم نے ان سے یہ کہا کہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے جو 5 ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں, جس میں ٹیکسٹائل ہے, جس میں لیدر ہے, جس میں سرجیکل گڈ, اسپورٹس گڈس ہیں, یہ 5 سیکٹر کو, اور کارپیٹ, یہ ہیں 5. ان کو آپ نے لاسٹ ایئر سیل ٹیکس ان کے اوپر ختم کر دیا تھا. اب آپ ایکسپورٹر 17% سیل ٹیکس پہلے دیتا ہے اور پھر کئی سال لگتے ہیں اس کو سیل ٹیکس واپس کرنے کے. ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ یہ اس بجٹ میں دوبارہ ریورس کر دیں. اس بار ایکسپورٹر افورڈ نہیں کر سکتا 17%, جب سے اس کا کیش فلو نہیں ہے, اس کا ورکنگ کیپٹل چوک ہوا ہے. اور ہم نے اپریشیٹ کرا اسٹیٹ بینک کی کچھ پالیسیز آئیں گے جس میں انہوں نے سیلریز ڈیلی ویجز کو دینے کے لیے 3% پہ لون کی اسکیم متعارف کرائی ہے. نوشین امجد صاحب اور ان کی ٹیم نے ایف بی آر سے سیل ٹیکس ریفنڈ کرے ہیں, ریبیٹ ریفنڈ کرے ہیں. وہ لوگوں کو آکسیجن ملی ہے جس سے انہوں نے مارچ, اپریل اور مئی میں گھر بٹھا کے سیلری دی ہے, ویجز دی. لیکن جون میں ہمارے پاس یہ آکسیجن نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا اب ہم کیا کریں گے. ویسے بھی انڈسٹری 20 سے 30% پہ کام کر رہی ہیں جو وائبل نہیں ہے تقریباً. تو اس بجٹ میں ریونیو جو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے, مجھے خوشی ہے کہ آئی ایم ایف آخرکار آن بورڈ ہو گیا. پہلے ہم سن رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو ہم بجٹ میں آن بورڈ نہیں لے رہے کیونکہ ہم نے نا ان کے ٹارگٹ پورے کیے, نا آگے والے پورے کر سکتے تھے. لیکن مجھے بہت خوشی ہے اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حکومت نے آئی ایم ایف کو آن بورڈ لیا ہے اور ٹارگٹ ہدایت ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں. ریونیو کا ٹارگٹ 4950 بلین کا جو بات ہوا, ڈیفیسٹ کا 8% کی بات کر رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 3 مہینے کم پریشر ہوگا, یہ آئی ایم ایف کی وہ کنسیشنز ہیں, وہ مراحت ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان جیسے ملک کو, جس کی معاشی حالت. صحیح. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر منظور خالدی صاحب مواصلاتی رابطے پر. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, گفتگو آپ کے سامنے اب کھل رہی ہے, یہ فرمائیے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جیسا کہ بڑی اطمینان کا اظہار کیا ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب نے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم اس بجٹ میں کوآرڈینیٹڈ ہیں, جس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ ہم اگلے 3 ماہ تک شاید ہمارے اوپر دباؤ کم ہوگا پیبلز کا, اور شاید ہمارا جو فائنینشیل ڈسپلن ہے وہ آئی ایم ایف کی موجودگی کی وجہ سے نسبتاً بہتر رہے گا. مجھے ایسا لگ رہا ہے, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ.
आईएमएफ से तो हमको एडवांटेज मिलेगा, इससे कि वो लोग जो पोजीशन है ये दुनिया भर में हो रही है, इसलिए जो है दे आर सिंपैथेटिक टू आवर नीड्स। लेकिन हमको अपनी जो बजट एक्सरसाइज आपने कहा था कि 6 महीने पहले शुरू हो गई थी, लेकिन एक्चुअल जो है वो चेंज ऑफ सिनेरियो जो है वो पिछले 3 महीने में जाहिर होना शुरू हुआ, मार्च के बाद से। दुरुस्त। तो उन एलिमेंट्स को इन्होंने किस हद तक जो है एडजस्ट किया है, इसी बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह ये सब में हमारी जो इनपुट है, जो रेमिटेंसेस वगैरह आ रही थी मिडल ईस्ट वगैरह से, वो नेगेटिवली इफेक्ट होंगे। लेकिन ऑयल प्राइसेस रिड्यूस हो गई हैं सब्सटेंशियल, तो उसका थोड़ा एडवांटेज हो जाएगा। जो खर्चे वगैरह हैं उनको रीशेड्यूल करना होगा। चाइना वालों ने कहा है कि दे कंसीडर रीशेड्यूलिंग दोज लोन्स, तो ये जो है ना एक बाकायदा डिटेल्ड एक्सरसाइज करना पड़ेगा सारे जो कर्जे वगैरह हैं उनकी रीशेड्यूलिंग के लिए। उसके अलावा जो है ना हमारी इकोनॉमी जो है कंट्रैक्ट होगी, जिस तरह भी जो भी इसे जो सब्सटेंशियल कंट्रैक्शन हो रही है, तो वो एलिमेंट जो है ना टैक्सेशन के ऊपर जो है ना बहुत नेगेटिव इफेक्ट आएगा। गवर्नमेंट के रेवेन्यूज जो है टैक्सेशन से वो जो है रिड्यूस होंगे, इसके इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस हो गई है। ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ये सब जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही है, बल्कि हो सकता है कि बहुत सारी बैंक्रप्सीज जनरेट हों। तो इसमें बैंक के साथ जो है ना स्पेसिफिकली जो है उनके कनेक्ट होना पड़ेगा, इसलिए कि अदरवाइज जो है इंडस्ट्री बैंक्स के लोन्स वगैरह दे नहीं सकेंगी, इंटरेस्ट नहीं दे सकेंगी, तो उससे जो है ना either banks can call bankruptcy, लेकिन that will have a very negative effect on the industry। लेकिन बैंक्स अगर bankruptcy नहीं डिक्लेयर करती हैं तो उनके रेवेन्यूज रिड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से there is always a possibility of bank run happening। तो ये सारे जो है ना एलिमेंट्स हमको जो है ना करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को जो है क्रिएट अ सेपरेट स्पेशल सेल दैट ऑफ एक्सपर्ट्स, जो सारे को जो है कोरोना वायरस की जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी को जो रिव्यू करना पड़ेगा, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है वो करना पड़ेगा, और उसके लिए जो है ना स्पेसिफिक वो मेजर्स लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट एज यूजुअल। ठीक है ना, इसके लिए जो है ना दिस इज इमरजेंसी एंड दे हैव टू डिक्लेयर इमरजेंसी इन अंडरटेकिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस। ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अकमल हुसैन साहब, माहिर माशियात, बड़ा जाना पहचाना नाम है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त दिया आपने हमारे नाजरीन के लिए। गुफ्तगू आपके सामने हो रही है इस वक्त, सवाल ये है कि क्या हमारी जो इस वक्त रेडीनेस है, मैं गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कि हुकूमत की जो रेडीनेस है, हुकूमती टीम का जो एक्यूमेन है, जो एक्सपीरियंस है, कोविड भी सामने है, आईएमएफ के साथ एक रिलेशनशिप है, नेगेटिव ग्रोथ रेट का सामना है हमें, इस सारे सिनेरियो से किस तरह से हम डिग्निटी के साथ बाहर निकल सकते हैं या निकलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, या खुदा न खास्ता सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है? जी, इस दफ़ा जो बजट का बुनियादी मकसद है जी, वो पहले सालों से बहुत मुख्तलिफ है। पहले वक्तों में बजट मेकिंग की जो एक्सरसाइज थी वो ये थी कि बजट को बैलेंस कैसे करना है, बजट डेफिसिट को कंट्रोल रिड्यूस कैसे करना है। इस दफ़ा जो बुनियादी मकसद है बजट मेकिंग का, बल्कि सारी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग का, वो इंसानी जानों को बचाना है, इंसानी सेहत को प्रोटेक्ट करना है, जो किसी भी रियासत की सबसे प्राइमरी जिम्मेवारी है कि लोगों की और उसको हमें बजट मेकर्स को उसको सामने रखना पड़ेगा। वो मकसद होना चाहिए बजट मेकिंग का। अब इस सिलसिले के अंदर क्योंकि आईएमएफ इसी स्पेस दी है, हमें और भी फिस्कल स्पेस ढूंढनी पड़ेगी, और ये उनको बताना पड़ेगा कि ये इस वक्त हम बजट डेफिसिट का फिक्र नहीं करेंगे। हमने अपनी तमाम तर कोशिशें और तमाम जो एलोकेशन का बुनियादी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम
ٹھیک ہے جناب, تھوڑا سا مواصلاتی رابطے میں ڈاکٹر اکمل حسین کے ساتھ دشواری ہمیں آ رہی ہے. ہم واپس آئیں گے ڈاکٹر صاحب کے پاس, لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد. جی, وقفے کے بعد خوش آمدید. ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر اکمل حسین ہمارے ساتھ مواصلاتی رابطے پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ دوسرا بجٹ ہے, یعنی لگ بھگ 2 سال حکومت کو مکمل بھی ہونے والے ہیں اسی دوران میں, اور عمران خان صاحب اپنی 22 سالہ سیاسی جدوجہد کے دوران ان کا جو کلیدی نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ ملک میں کرپشن کو ختم کرنا ہوگا, انصاف کی حکمرانی, گڈ گورننس لے کر آنی ہوگی. اب اس کا جو سارا معاملہ ہے سیاسی بیانیے کا, مجھے اندازہ ہے آپ ایک غیر سیاسی شخصیت ہیں, لیکن جو ایک پولیٹیکل پس منظر ہے اس کا, وہ عوام کے سامنے ایک سوال کی صورت میں آ رہا ہے, اور وہ یہ کہ ایک حکومت قائم ہوتی ہے جس کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ گڈ گورننس لے کر آئیں گے, اور گڈ گورننس لا کر ملک کی معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے اور ملک کے اندر چلنے والے نظام زندگی کو بھی بہتر بنائیں گے. گزشتہ 2 سال کے دوران ملکی معیشت کے جو حالات اور معاملات ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اعداد و شمار بھی ماہرین بتا رہے ہیں کیا ہیں, اور اس کے علاوہ روزمرہ زندگی میں عوام کو کس صورتحال کا سامنا ہے یہ بات بھی عیاں ہے سب کے سامنے. سوال یہ ہے ڈاکٹر اکمل حسین صاحب کہ کیا گڈ گورننس امپلیمنٹ کرنے میں حکومت کچھ کامیاب ہوئی ہے؟ کیا فائنینشیل ڈسپلن کو بہتر بنانے میں کسی بھی شعبے میں کوئی کامیابی ملی ہے اس حکومت کو, یا صورتحال مخدوش ہے؟ اس وقت تو جی یہ گڈ گورننس کا جو کلیم تھا گورنمنٹ کا وہ ٹیسٹ پہ ہے. گڈ گورننس کا اس وقت جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ اپنی لمیٹڈ جو وسائل ہیں, فائنینشیل وسائل, ان کو اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ لوگوں کی جانیں بچیں اور لوگوں کی جو صحت خطرے میں ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے اقدام لیے جائیں جس سے کہ جو بڑی تیزی سے غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں کمی آئے. کیا ہم روزگار اور لوگوں کی, غریبوں کی آمدن میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانیں اور ان کی صحت بچا سکتے ہیں؟ یہ ایک چیلنج ہے حکومت کا, یہ کسی بھی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور ہم نے دیکھنا یہ ہے, اور یہ بجٹ میں یہ پہلا ٹیسٹ ہے بجٹ, اس میں ظاہر ہو جائے گا. میرا عرض صرف یہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر اگر ہم یہ حکومت اپنی پرائمری فوکس یعنی جو بنیادی اس کا مقصد اس بجٹ کا اگر یہ ہو کہ انسانوں کی جانیں بچانی ہیں, انسانوں کی جو صحت خطرے میں اتنی تیزی سے بیمار ہو رہے ہیں ان کے حالات بہتر کرنے, اگر یہ مقصد ہو بجٹ کا تو میں سمجھوں گا کہ یہ گڈ گورننس کے ٹیسٹ میں پاس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ صرف ایک ہی چیلنج نہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ انتظام کرنا پڑے گا. اب دیکھیں یہ بین الاقوامی ادارے جو ہیں زرائع کے, یونائٹڈ نیشن کے, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سال بہت بڑا ایک قحط آنے والا ہے, فیمن کا خطرہ ہے دنیا میں, بڑی سیویئر شارٹیجز ہیں گرین آؤٹ پٹ کی ہونے والی ہیں. تو ایسی صورت میں بہت ضروری ہے کہ صحت کو بچانے کے اقدام کے ساتھ ساتھ, زندگیاں بچانے کے اقدام کے ساتھ ساتھ, ہم اپنا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے, زراعت سیکٹر ہے, اس کے اندر جو گرین کراپس یعنی چاول اور گندم کی جو پیداوار ہے اس کو ہم سیکیور کریں. اس کے لیے جو لوازمات ہیں وہ پورے کریں, پانی کے, کھاد کے, اچھی کوالٹی کے سیڈز کے, اور جو چھوٹا اور درمیانے درجے کا فارمر ہے جو کہ پوری جو ہماری ایگریکلچر سیکٹر کی تقریباً 60% حصہ کلٹیویٹڈ لینڈ کا کلٹیویٹ کر رہا ہے, یعنی 25 ایکڑ سے کم والا, اور جو کل کاشتکار ہیں ان کا تقریباً 97% حصہ یہ کاشتکار ہیں جو 25 ایکڑ یا اس سے کم کے کاشت کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو ہمیں
क्रेडिट भी देना, हुकूमत को क्रेडिट भी देना पड़ेगा, और साथ साथ जैसे मैंने अर्ज किया, पानी और बीज और खाद की सप्लाई का इंतजाम करना इन्हीं पड़ेगा। तरजीहात का जो ये तयन है हुकूमत की जानिब से वो बहुत फूड ज़्यादा ज़रूरी है सिक्योरिटी, कि हेल्थ केयर के बाद जो फूड सिक्योरिटी के ऊपर होना ग्रोथ चाहिए। है डॉक्टर सेक्टर मिर्ज़ा में। इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, यही सवाल आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। 2 साल हो रहे हैं, दूसरा बजट है। मौजूदा हुकूमत का तरजीहात क्या हैं? गुड गवर्नेंस के जो बयानिया था और माजी की हुकूमतों की मुबैना मिस मैनेजमेंट का जो बयानिया था, उसको सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मौजूदा कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन हैं आप, एक माहिर माशियात और एक कारोबारी मुमताज़ शख्सियत होने की हैसियत से? जी, आपका जवाब बड़ा कैंडिड रिप्लाई मेरा होगा, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। अच्छा, ठीक और है। गुड गवर्नेंस के ज़ुमरे में तो इस हुकूमत ने आवाम को, हम सबको बहुत मायूस किया है। ये करप्शन का एक स्लोगन लेकर आए थे और 2 साल करप्शन 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 ही चलता रहा। करप्शन गुड गवर्नेंस का वन ऑफ द एलिमेंट होता है। पूरा कुछ, सब कुछ ही करप्शन नहीं। आप उस चीज़ को लेके 2 साल आप वही बातें, वही स्लोगन करते रहे हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ में कहीं पे ना रिफॉर्म्स नज़र आई हैं, ना आम आदमी को कोई बेहतरी नज़र आई है, ना सनत का पहिया तेज़ हुआ है, ना एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, महंगाई का आलम आपके सामने है। तो मैंने तो बिल्कुल कैंडिड जवाब दिया है कि मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ गुड गवर्नेंस के ज़ुमरे में जो आपका सवाल था। अब मैं एक और अहम चीज़ बात करना चाह रहा था और वो डॉक्टर अकमल हुसैन ने भी उसमें से पार्शली बात आपसे कही है कि जब हमें यह एहसास है कि सनत का शोबा इतनी जल्दी रिवाइव नहीं होगा, एक्सपोर्ट इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगे, साइकिल टूट गया है, तो फिर क्या किया जाए। तो उस पर मेरी एडवाइस हुकूमत को ये है और इस बजट से पहले पॉलिसी मेकर्स को ये है कि आपके पास इंडिजिनस सेक्टर्स हैं जिनको आप फ़रोग दे सकते हैं। वही एग्रीकल्चर है, वही उसके अंदर लाइव स्टॉक है, डेयरीज का सेक्टर है, फिशरीज का सेक्टर है, हलाल मीट का है, आईटी का है, और फिर नेवरदलेस डोमेस्टिक कॉमर्स। 20 करोड़ की आपकी बड़ी आबादी है, हमने डोमेस्टिक कॉमर्स पर रिलाई ही नहीं करा करते। इन सेक्टर्स को अब आपने इस पे डिपेंड करना होगा, इन पे रिलाई करना होगा, इनको फ़रोग देना होगा, इनके लिए पॉलिसीज़ लाएं, पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी दें, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए पॉलिसी दें, और फिर जाके जैसे अकमल साहब ने कहा है कि ग्रेन में आप फूड सिक्योरिटी हासिल कर पाएंगे। न सिर्फ अपने मुल्क में खुद कफील होंगे बल्कि आप खत्ते में गल्फ कंट्री या डेस्परेट पाकिस्तान से, वो कई बार बात कर चुकी हैं, मेरे साथ खुद बातें हुई हैं उनकी मिनिस्टर फॉर फॉरेन ट्रेड शेख लुबना की, कि आप जीसीसी कंट्री को फूड सिक्योरिटी ग्रेन में हमें दें, हमारे साथ अरेंजमेंट करें, हम छोटे डैम भी बनाएंगे, ज़मीनें भी लीज पे लेने को तैयार हैं। तो अब हम पोस्ट कोरोना एक नई दुनिया में जा रहे हैं। वो नई दुनिया के रूल डिफरेंट हैं, वो रीत डिफरेंट है, वो अब उस तरीके से आप वहां नहीं चल पाएंगे जैसे अब तक चलते आए हैं कि सनत और एक्सपोर्ट सर्विस सेक्टर। नो, अब आपको हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम दिया है। अल्लाह ताला ने मेहनत कश आपको किसान दिया है, 4 मौसम दिए हैं, फर्टाइल लैंड दी है, आप क्यों नहीं इसको इस्तेमाल करते। आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है 20% अब टोटल इकोनॉमी आ गई है, 60% सर्विस सेक्टर है, 61%, 19% जो इंडस्ट्री है। आप सुकड़ रहे हैं आपका सर्विस सेक्टर जो आपकी स्ट्रेंथ हुआ करता था। पाकिस्तान का ख्वाब बाबा कौम ने एक ज़राई सनती पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, दुरुस्त, ट्रेडिंग स्टेट का नहीं देखा था, दुरुस्त, एक शॉप का नहीं देखा था, एक फैक्ट्री का ख्वाब देखा था। तो आप एक तो उससे हटते जा रहे हैं। फिर अब जो ये जो पेंडेमिक आया है, इससे सीखें कि दुनिया में इंडस्ट्री इतनी जल्दी रिवाइव नहीं होगी, तरजीहात बदल चुकी हैं, सोच बदल चुकी है। लेने वाला बायर जो है उसका हाथ अब उन शेल्फ पे जाता है जो हेल्थ केयर से ताल्लुक़ रखती हैं, फार्मास्यूटिकल्स से जिनका ताल्लुक़ है, जिनका फूड स्टफ से ताल्लुक़ है, खाने पीने की अशिया से ताल्लुक़ है, तो आपके पास उसकी स्ट्रेंथ है, आप उसमें फ़रोग दें और उन सेक्टर्स को जो है अपना बेहतर बनाएं। ये तो मेरी एक है। दूसरी आखिरी चीज़ इसमें ये कहूँगा कि आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं।
इतनी बुरी चीज नहीं। पॉलिसी रेट आपने 13.25 से कम करके स्टेट बैंक ने 8% लिया है, 5.25% पॉलिसी रेट कम हुआ, 1% कम होता है तो 250 के करीब अरब रुपए की आपकी इंटरेस्ट पेमेंट कम होती है। 5% में आप उसको लगा लें कि ये 1200 अरब रुपए की आपकी यहाँ पे मार्कअप में सेविंग हुई, जिनको आप हेल्थ केयर में लगा के सेहत की बेहतर सहूलतें दे सकते हैं। अब भूल जाएं कि आधा % आप जीडीपी का रख के हेल्थ के सेक्टर को लेके चलेंगे, सिविल वार होगी, लोग सड़कों पे आएंगे। ठीक है, बड़ी बहुत दिलचस्प आपने और आदाद शुमार से मुज़य्यन आपने बात की है। डॉक्टर मंजूर खालिदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, किस हद तक मुतमईन नज़र आ रहे हैं आप इस वक्त जो बजट तैयारियां हैं और हुकूमत की जो मौजूदा तरजीहात हैं, आपकी गहरी निगाह इन तमाम मामलात के ऊपर, किस हद तक आप इससे मुतमईन हैं, और अगर कुछ तजावीज़ देना चाहेंगे तो हमारी स्क्रीन के तवस्सुस से क्या कहिएगा? ओके, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ आपको। जरूर। डेमोक्रेसी की जो सक्सेस है वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो इसलिए है कि जो एक तो पार्टी होती है इन पावर, उनके पास कैबिनेट होती है, थिंक टैंक्स वगैरह होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो ऑपोजिशन होती है वो लोग भी अपनी एक शैडो कैबिनेट बनाते हैं, और उनके भी जो है थिंक टैंक्स वगैरह जो है कंटिन्यूअसली जो है कंट्री की नीड्स वगैरह, लेजिस्लेशन वगैरह ये सब जो है इवेल्युएट करके जो है स्ट्रेटेजी डेवलप करते रहते हैं, ताकि जब वो पावर में आते हैं तो उनके पास जो है ना एक्शन प्लान ऑलरेडी होता है। हम लोगों के पास अलमिया ये है कि जो ऑपोजिशन है सिर्फ वो अपोज ही करते रहती है, वो जो है शैडो कैबिनेट बना के जो है पॉलिसी मेकिंग और वो स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में जो है इन्वॉल्व नहीं रहती है। तो यही वजह थी कि तहरीक इंसाफ जब पावर में आई तो दे डिड नॉट अपरेंटली, जो नजर आता है कि दे डिड नॉट हैव एनी एक्शन प्लान। कुछ एरियाज में उन्होंने एक्शन प्लान बनाए हुए थे, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है कोई एक्शन प्लान जो है नहीं बनाया था, कोई शैडो कैबिनेट वगैरह जो है नहीं बनाई थी। इसलिए जो है ना जो है आने के बाद जो है काफी सब्सटेंशियल प्रॉब्लम थी। दूसरी एक चीज ये कि जब हम स्ट्रेटेजी वगैरह ये सब की इंडस्ट्री वगैरह में हम बात करते हैं तो एक चीज होती है स्ट्रेटेजी, दूसरी होती है एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस। तो स्ट्रेटेजी को जो एग्जीक्यूट किया जाता है खासतौर पे गवर्नमेंट में, वो जो है आपके ब्यूरोक्रेसी के थ्रू होता है। तो ब्यूरोक्रेसी में जो है सक्सेस ऑफ अ गवर्नमेंट विल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स। बिल्कुल सही। जिस जमाने में आपको याद होगा जियाउल हक के जमाने में जनरल रहीमुद्दीन खान हुआ करते थे बलूचिस्तान के गवर्नर, तो उन्होंने जो है ना बहुत ही हाई क्वालिटी ब्यूरोक्रेट्स को लाके जो है ना अपनी कैबिनेट में रखा हुआ था, और दैट वाज द बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ हिज उनकी जो गवर्नमेंट थी जनरल रहीम की बलूचिस्तान में। कुछ अरसा सिंध में भी थे, तो हमने देखा था कि कितना सक्सेस। तो अगेन जो है ना आपको एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस जो है आपको हाई क्वालिटी ब्यूरोक्रेट्स को जो है ना सही पोजीशंस पर रखना पड़ता है, ताकि सर कता कलामी की माजरत हो रही है। डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में एक वजारत काम कर रही है जिसका काम ही, जिसका एजेंडा ही रिफॉर्म्स का था, खासतौर पर गवर्नेंस में। 2 साल गुजर गए, इस हवाले से अब तक कोई अपडेट आई है आपकी नॉलेज में कि जिसमें कोई आउटपुट आई हो उनकी रिफॉर्म्स मिनिस्ट्री की? वो तो पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं कि उसको जो है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को जो है चेंज किस तरह किया जाए, उनको जो है प्रोटेक्शन किस तरह दिया जाए, मेरिटोक्रेसी किस तरह लाई जाए, उनकी एनरोलमेंट्स जो है तनख्वाहें वगैरह ये सब जो है पर्क्स वगैरह जो है उसको रिस्ट्रक्चर किस तरह करना है। लेकिन हमारे द की इज दैट आपके पास जो क्वालिटी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको जो है ना सही पोजीशन में लेके आना है। पिछली नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ और फिर वो अब्बासी की जो गवर्नमेंट थी, उसको हम क्रिटिसाइज तो बहुत करते हैं, लेकिन ये दे वर वेरी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग देयर प्रोजेक्ट्स। दोनों है ना, इसलिए कि तो करप्शन और दूसरी चीजों में तो हम बहुत वो करते हैं। राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ये उसूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी निज़ाम को बेहतर तौर पर चलाने के लिए। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद।
جی وقفے کے بعد خوش آمدید. اختتامی مراحل کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ایک بہت عمومی سا سوال ہے اور وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت کے بعض لوگ جو ہیں وہ 18ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں NFC اور جو ڈویزیبل پول کی ڈسٹریبیوشن ہے اس سے خاصے غیر مطمئن رہتے ہیں. ماہرین معیشت کے طور پر آپ تینوں معزز مہمانوں کے سامنے میں یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ آپ اس کی ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے کس حد تک متفق ہیں کہ وفاق کا جو ریزرویشن ہے وہ جائز ہے یا یہ خالصتاً ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر اکمل حسین صاحب. جی میری نظر میں فیڈریشن کا جو بیلنس ہے اس کو اس وقت اپسیٹ نہیں کرنا چاہیے, اور جو اگریڈ ڈسٹریبیوشن ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونسز کے درمیان اس کو بالکل نہیں چھیڑنا چاہیے. حکومت یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اس وقت وسائل کی کمی ہے, مگر یہ تو غور کریں نا ذرا پلیز کہ 50% سے زیادہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ریونیوز ہیں وہ ڈیٹ سروسنگ میں جا رہے ہیں. تو ان کو بڑا ضروری ہے کہ وہ ڈیٹ ریلیف ڈھونڈیں, بجائے یہ کہ پروونسز کے جو ایلوکیشنز ہیں ان کو کم کریں یا ان کا شیئر کم کریں. ہمیں بین الاقوامی اداروں سے ڈیٹ ریلیف چاہیے اور لینا چاہیے اگلے 2 سال کے لیے, اور جو فسکل سپیس اس کے اندر ملتی ہے وہ صحت اور تعلیم اور لوگوں کی سوشل پروٹیکشن کے اوپر وہ پیسے خرچنے چاہیے ہمیں. جتنی دیر تک لوگوں کی زندگی نہیں ہے, ان کی لائیولیہوڈز نہیں ہیں, ان کی صحت نہیں ہے, تو کیسے معیشت آپ کی بن سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب, دامن وقت میں گنجائش کم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں وفاقی حکومت کا یہ استدلال؟ دیکھیں یہ بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے. اس پہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا اور بات کرنی ہوگی. میں بالکل ایگری کروں گا جو ہمارے ساتھی نے ابھی کہا کہ ہمیں ایبرپٹلی اس ریشو کو چینج کرنا یا ایسی کوئی کوشش کرنا, اس سے صوبوں میں مرکز میں ایک توازن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. ہمیں صوبوں کو آن بورڈ لے کے چلنا ہے, اور جو صوبوں کے صوبائی خود مختاریت کے مسائل کے ساتھ ہم نے یہ ایک اچھے جسچر سے کیا تھا اس کو نبھانا ہے. لیکن ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ حکومت نے ہمیں ابھی تک نہ اپنی ول دکھائی ہے نہ ریڈ دکھائی ہے. مثال کے طور پہ IMF کی اس وقت سب سے بڑا کنسرن ہے پبلک سیکٹر لاس میکنگ آرگنائزیشن جو 1000 ارب روپے سالانہ لاس کر رہی ہیں, جس میں بابڈا ہے, جس میں ریلوے ہے, جس میں اسٹیل مل ہے, جس میں PI ہے. بہت اہم. آپ ہر بار وعدہ کرتے ہیں اسے ہم ریسٹرکچر کریں گے, پرائیویٹائز کریں گے, کچھ نہیں ہوا. سرکولر ڈیٹ بڑھ کے آپ کا 1.4 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے. اس میں آپ نے اس میں جو لوپ پولز ہیں اس کو ابھی حل نہیں کرا. نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کو اپنا کم کریں, ڈیٹ ریلیف اپنے ایکسرسائز کریں, اور بیٹر ہیلتھ کیئر جو ہے آپ کو لوگوں کو دیں. یعنی یہ وہ شعبے ہیں کہ جس کے اندر حکومت کو زیادہ بہتر اسمارٹ ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت ہے. ڈاکٹر منظور خالدی صاحب اختتامی مراحل ہیں, آپ کی اوپینین لازمی ہم چاہیں گے کہ ناظرین تک پہنچے. 18th امینڈمنٹ اور جو NFC ایوارڈ تھا یہ دونوں کو تو میں سپورٹ کرتا ہوں, بالکل صحیح فیصلہ تھا. فیڈرل گورنمنٹ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ اس کو رول بیک کرنے کا وہ بالکل غلط فیصلہ ہے. ان کو ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنی تھنکنگ جو ہے اس حساب سے جو ہے چینج کریں. جیسے یونیورسٹی جو HEC جو ہے یونیورسٹیز کو فنڈز دیتی ہے, تو اس کے بجائے کہ HEC جو ہے ڈائریکٹ سارے فنڈنگ کریں, فیڈرل گورنمنٹ اور یونیورسٹی اور جو پروونسز ہیں وہ ان کو جو ہے شیئر کرنا چاہیے. سملرلی جو ہے آپ کی جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس وغیرہ یہ سب ہوتے ہیں, جیسے ریلوے وغیرہ میں آپ امپروو کر رہے ہیں, تو پھر جس پروونس میں جو امپروومنٹ ہو رہی ہے تو اس کا جو ہے پروونس کو بھی جو ہے کرنا چاہیے کہ آپ اتنا جو ہے 50 یا 60% جو ہے اس میں آپ کنٹریبیوٹ کریں. بہت بہت شکریہ مہمانان گرامی, قیمتی وقت دیا ہمارے ناظرین کے لیے. دیکھتے ہیں بجٹ کس طرح آتا ہے پاکستان کے عوام پر, اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, کورونا سے احتیاط جاری رکھیے. جی پاکستان کے لیے.